اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج ہم تعارف کریں گے سورہ بقرہ کے بارے میں۔ ہم پڑھیں گے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ منورہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے۔ خود دعوت اسلامی جس مرحلہ میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بالکل نئے تھے۔ اس لیے ہمیں اس صورت میں جو 40 رکوع اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ 6031 اور حروف کی تعداد تقریباً 20,000 ہے، مکی صورتوں کے اعتبار سے بین اور صاف فرق معلوم ہوتا ہے۔ اہل مکہ مشرک و بت پرست تھے، وہی نبوت، قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا۔ قتل و غارت، لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہیں عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح پیش نظر تھی۔ یثرب کے اصلی باشندے گو انصار تھے، لیکن قوت و اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا، اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے وہی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک مست تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سے دنیاوی فائدہ کے لیے تورات کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہ کرتے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، یثرب کی زرخیز زمینیں اور شاداب باغات اور ان کی ملکیت میں آ چکے تھے۔ علم اور دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، آئینی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر حکومت یہود کی تھی۔ یہ حالات تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا اور یہود اور انصار کو اسلام کی دعوت کی۔ یہود تو تلملا گئے، ظاہر ہے ان کو اپنے اقتدار کا نشہ تھا، اور اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ ہمارے جو پاکستان میں ابھی حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی اقتدار جو ہے وہ آنی جانی چیز ہے، اور آپ کو ہمیشہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اوپر والوں کو، اور آپ نے ان کا جو آپ کے اقتدار میں آپ کی عوام ہوتی ہے آپ نے ان کا جواب دہ اللہ پاک کو ہونا ہوتا ہے۔ انہیں اپنی عظمت اور جلال کے محلات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود بینی اور خود پرستی، اور کہاں ایک نئے دین کے قبول اور ایک نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود کیسے اس دین کو قبول کر لیتے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک کٹھن۔ اب قرآن کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان فلک بوس چوٹیوں کو پیوند خاک۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی، اس کے کئی جو رکوع ہیں وہ یہود کی اصلاح کے لیے وقف تھے۔ دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت کی اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم کا دین بن گیا تھا، اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک مضبوط لائحہ عمل ترتیب دیا جائے اور ان کی تنظیم کر دی جائے تاکہ کثرت وحدت میں کھو جائے اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ اسے اب ضرورت تھی کہ ایسے قانون کی جو ان کی دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرے، ایسے اقتصادی نظام کی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے معاشی خوشحالی کا ضامن ہو، سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈالے تاکہ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ میں اختیار کر لیں۔ اجتماعی رنگ میں اگر جب ہم
ابھی حالات کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بدلنے سے کیا ہو جائے گا، تو جیسا کہ قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے، تو آپ اپنی عادت کو، آپ اپنی کسی بھی بری عادت کو اگر آپ اچھا رنگ دینا چاہتے ہیں، اس کو بدلیں، اور آہستہ آہستہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے چھوٹی چیز سے سٹارٹ کرنا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھا دے گا۔ آپ ایک چیز کو قابو کریں گے، اپنے نفس کو قابو کریں گے، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور آپ ایسے ہی اپنی منازل طے کرتے جائیں گے، اور معاشرہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا۔ آپ نے یہ بالکل بھی نہیں سوچنا، جیسا کہ ہم کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے سوچتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا فرق پڑ جانا ہے، لیکن ایک کے کرنے سے معاشرے پر بہت فرق پڑتا ہے۔ اور اسی حوالے سے قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے قالب کی جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈالے، تاکہ خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی، آئین جس پر ان کی عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے، اور سیاست کو جو ابھی ہم نے رنگ دے دیا، یہ سیاست ہماری طرز عمل اور اسلام کے حساب کی بالکل بھی نہیں ہے، جو کہ آج کل ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں، اپنے ملک پاکستان میں کر رہے ہیں۔ یہ سیاست بالکل بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی سیاست کی بنیاد رکھی تھی، صحابہ اکرام نے، ہمارے حلفاء نے، یہ تو اس کے آگے ٹوٹل ہم اپوزٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، یہ سورہ بقرہ کی بات ہو رہی ہے، اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد و ضوابط بیان فرما دیے گئے۔ ایک اور چیز بھی غور طلب ہے، مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ ہو جاتے، مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ تو اب اکٹھے ہو رہے ہیں، انصار نے بھی، اسلام کافی زیادہ انصار جو ہیں وہ اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، تو کفار نے اب کیا کیا کہ ساری جو پارٹیز ہیں نا وہ اکٹھی ہو کے تو اسلام کو مٹانے کا وہ ارادہ کر لیا انہوں نے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دے دی، اللہ پاک نے جہاد کا حکم دے دیا، اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالف کی قوت و ستوت سے مت گھبراؤ، فتح یاب تو وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال میری تائید اور نصرت ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً تمہیں غالب و منصور ہو۔ اگر آپ ان چیزوں کو ملحوظ ہاتھ رکھ کے مطالعہ کریں گے قرآن کا، تو آپ اپنی لائف کو نہ صرف ایک بہترین، بلکہ آپ اپنی لائف کو معاشرے کے حساب سے بھی بہتر، اور اپنے خود کو بہتر انسان بھی بنائیں گے، اور اسلام کی طرف آپ کا دل اور مائل ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، آج کا چیپٹر۔ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور رمضان کی برکتوں سے اللہ پاک آپ کے گھروں کو روشن کر دے، آپ کے دلوں کو روشن کر دے۔